الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عباس خٹک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عباس خٹک آفیشل۔ میرے بھائی اور دوستو، دعائیں کیسے قبول ہو؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما دے، میری ہر حاجت اور میرا ہر مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ لیکن بہت سے لوگ دعائیں کرتے ہیں، اپنے لیے حاجات مانگتے ہیں، لیکن اس کی دعائیں، اس کے حاجات قبول نہیں ہوتے، تو پھر وہ انسان نا امید ہو جاتا ہے اور نا امیدی کی وجہ سے دعائیں کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لیے دعائیں مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی دعا کو قبول فرما دیتے ہیں۔ اور ایک دوسرے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی بندہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگتا ہے تو اس کے جو دونوں ہاتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خالی واپس نہیں لوٹاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ہر وقت مانگتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اپنے لیے دعا نہیں مانگتے، دعا کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ہم نہیں اپناتے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ جب آپ کی کوئی حاجت ہو، کوئی دعا ہو، اس کے مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بزرگی بیان کرے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان کلمات میں جو ہے اسم اعظم چھپا ہوا ہے، اور اسم اعظم وہ ہوتا ہے جس کے بعد انسان جو بھی اپنے لیے دعا مانگتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی بیان کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے آپ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پاک ہے وہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ جتنا چاہے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی کا پڑھنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ جب آپ لوگ درود پاک بھی پڑھیں تو اس کے بعد آخر میں جو بھی آپ لوگوں کی دعائیں ہے، جو مراد ہے، جو حاجت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، دعا میں عاجزی اور انکساری اختیار کیجیے۔ اگر آپ لوگوں کو رونا نہیں آتا، افضل تو یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ دعا میں رونا چاہیے، لیکن اگر آپ لوگوں کو رونا نہیں آتا تو پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ رونے کی شکل بنا لینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے روتے ہوئے یا رونے کی شکل بناتے ہوئے دعائیں مانگنا چاہیے، حاجات مانگنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہر دعا اور ہر حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما دیں گے۔ تو اسی طریقے سے جب بھی آپ لوگوں کی کوئی حاجت ہو، کوئی مراد ہو، تو یہی طریقہ اپنا کر اپنے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں، آپ لوگوں کے حاجات قبول ہوں گے۔ بھائی اور دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔